ہوئے۔ تو قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ اس کو رکھا ہے، اپنی چاہت کے ساتھ ہی اس کو چلاتے ہیں، لیکن اس کے خلاف بندے کو حق دیا ہے کہ وہ دعا مانگ سکتا ہے، وہ تمنا کر سکتا ہے، وہ کوشش اور محنت کر سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، آسمانوں کی اور زمینوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں رزق کشادگی کے ساتھ دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں اس کو رزق تھوڑا دے دیتا ہوں۔ بعض دفعہ تھوڑی محنت سے زیادہ رزق مل جاتا ہے، بعض دفعہ بغیر محنت کے بہت کچھ مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ساری محنت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن بندے کو اللہ پاک حق دیتے ہیں۔ وہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے کشادہ رزق نصیب فرما، وہ عمل کر سکتا ہے، وہ تمنا کر سکتا ہے، وہ رات دن کوشش اور محنت کر سکتا ہے کہ میرے رزق کے اندر وسعت ہو جائے۔ اللہ پاک نے حلال طریقے سے ہر کوشش کو اس کے لیے جائز قرار دیا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی مشیت کے ساتھ رکھا ہے، لیکن دعا کا حق بندے کو دیا، تمنا کا حق بندے کو دیا، کوشش اور محنت کا حق اللہ بندے کو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ پاک نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں اللہ اپنے فضل سے مٹا بھی دیتے ہیں اور بڑھا بھی دیتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں۔ ایک بندے کو حق دیا اس بات کا کہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگ سکے، اے اللہ اگر آپ نے مجھے جہنم والوں میں سے لکھ بھی دیا ہے، اے اللہ اپنے فیصلے کو بدل کر مجھے جنت والوں میں سے لکھ دے۔ اللہ پاک اپنی مشیت سے کرتے ہیں، اپنی چاہت سے کرتے ہیں، لیکن بندے کو حق دیتے ہیں اس بات کا کہ بندہ اس کے خلاف دعا کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے، کوشش اور محنت کر سکتا ہے۔ اور تیسری وہ چیز ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مشیت کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ ہی اس کو رکھا ہے، لیکن بندے کے لیے واجب ہے، بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے دعائیں مانگے، وہ اپنے لیے کوشش اور محنت کرے، وہ صبح شام اس کے لیے لگا رہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اللہ کرتے وہی ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، لیکن بندے کو محنت کرنا اور کوشش کرنا اور دعائیں مانگنا اور تمنا کرنا یہ اس کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت، جس کو چاہیں گے اللہ ہدایت دے دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ ہدایت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور گمراہ کرنا بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ایک آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے کہ اگر میری قسمت میں ہدایت ہوگی تو بغیر محنت کے مل جائے گی، اور اگر میری قسمت میں گمراہ ہونا ہوگا تو وہ بھی خود بخود ہو جائے گا، میں نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ نہیں، بلکہ اس بندے کے لیے کوشش کرنا، رات دن دعائیں کرنا، لگے رہنا، محنت کرنا، یہی نبی سکھاتے ہیں، یہی صحابہ سکھاتے ہیں، یہی صلحاء سکھاتے ہیں، یہی اللہ کا قرآن سکھاتا ہے کہ ہدایت ملے گی اللہ کی چاہت کے ساتھ، لیکن اللہ پاک اپنے فضل سے ہر اس بندے کو ہدایت دے دیں گے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش اور محنت کرو گے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں ہدایت دے دیں گے۔ اللہ پاک نے اصول بنایا ہے، اللہ پاک کی مشیت کے ساتھ اور اللہ ہی کی چاہت کے ساتھ ہدایت ہے۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اس کو کہیں سے اٹھا کر، حضرت صہیب کو روم سے اٹھا کر، اور حضرت سلمان فارسی کو فارس سے اٹھا کر، اور حضرت زید بن حارثہ کو یمن سے اٹھا کر، اور حضرت بلال کو حبشہ سے اٹھا کر اللہ پاک مکہ میں پہنچاتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں اور بہت اونچے درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور جس کے لیے گمراہی مقدر ہے وہ بیت اللہ کا متولی ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید ہے، یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے خناس اور سردار مکے کے اندر رہتے ہوئے اور حرم کے متولی ہوتے ہوئے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، گمراہی اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن بندوں کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے، بندہ محنت بھی کرے، بندہ تمنا بھی کرے، اور بندہ رات دن اس کے لیے دعائیں بھی کرے کہ اے اللہ میں ہدایت کا طلبگار ہوں، مجھے ہدایت چاہیے، اے اللہ میں نے سیدھے راستے پر رہنا ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی مشیت اور چاہت سے اب میرے لیے ہدایت کو مقدر فرما دے۔
تو ہر وہ کام دنیا میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اپنی مشیت کے ساتھ اللہ کرتے ہیں، اور اللہ قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن بندے کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے اور فرض ہے بندے کے لیے کہ بندہ اس کو مل جانے کے لیے دعائیں بھی کرے، تمنا بھی کرے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہیں گے اسی کو سیدھے راستے پر باقی رکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کوشش محنت کرتا ہوا سیدھے راستے پر بھی رہے، سیدھے راستے پر رہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر بتایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، دائیں بائیں لکیریں بنا کر آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ بعض دفعہ بندہ بھٹک جاتا ہے، دائیں طرف کو نکل جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بائیں طرف کو چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر بہت سارے بندے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فرمایا تھا کہ اے علی، دنیا کے اندر دو آدمی سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے، اور دوسرا اے علی وہ آدمی سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا، تجھے قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا ابن ملجم رات دن ذکر کیا کرتا تھا، اس کی زبان کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے رکتی نہیں تھی، قتل کرتے ہوئے بھی تلاوت کر رہا تھا۔ اور جس وقت یہ بد نصیب بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے بڑے صحابی کو قتل کرنے کا جرم کر چکا، تو اس کے بعد اس کے ماننے والوں نے اس کی تعریف کے اندر قصیدے لکھے تھے کہ ایسا کام کیا ہے کہ کل قیامت والے دن نامہ اعمال میں سب سے وزنی کام ابن ملجم کا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے گمراہ ہونے والے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اسی بندے کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں، ورنہ بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، راستہ پھسل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، کوششوں محنتوں کے باوجود وہ بندے گمراہ سمجھے جاتے ہیں۔ غزوہ حنین کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے مال کو تقسیم فرمایا۔ ہرقوس ابن زہیر ایک بدبخت تھا، کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر زور سے کہا یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام سن کر فرماتے ہیں من یعدل اذا لم اعدل، اللہ کے بندے سوچ کر تو بول، اگر محمد الرسول اللہ انصاف نہیں کریں گے تو کوئی ہے دنیا میں انصاف کرنے والا؟ اللہ کے وہ نبی جو انصاف کی تعلیم لے کر آئے ہیں، جنہوں نے دنیا کو انصاف کرنا سکھایا ہے، جنہوں نے دنیا سے ظلم کا نام و نشان مٹایا ہے، جن کی تعلیمات کی وجہ سے دنیا میں سے ظلم ختم ہوا ہے، اس نبی کو کہتے ہو کہ انصاف کر۔ من یعدل اذا لم اعدل، اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو کوئی ہے دنیا کے اندر جو انصاف کر سکتا ہے؟ یہ ایسا بد نصیب بدبخت تھا کہ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں کس کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور بڑے گستاخانہ اندازے سے اعدل یا محمد اس بدبخت نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی تشریف فرما تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس بدبخت کی ابھی میں گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، جو حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ اے عمر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ جیسے یہ بدبخت ہے ایسے بہت سارے بدبخت قیامت تک آتے رہیں گے، اور بعض دفعہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی عبادتیں ظاہری طور پر ایسی ہوں گی کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے مقابلے میں کم سمجھو گے، ان کے روزے ایسے ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کم سمجھو گے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر اس میں سے کمان میں سے نکل جاتا ہے، ایسے نکل جائیں گے، کوئی تعلق نہیں ہوگا دین کے ساتھ۔ اس لیے کہ بہت کچھ کرنے والے ہیں، سنت کو چھوڑنے والے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ہی حفاظت ہے۔
اگر ایک آدمی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کو صحیح راستے پر باقی رکھتے ہیں، وہ صحیح راستے پر جیتا ہے، وہ صحیح راستے پر مرتا ہے، اس کی موت دین حق پر آتی ہے۔ جو آدمی رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سامنے رکھے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتا رہے، کسی سنت کو ہلکا سمجھنا اور کسی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا اور اس پر ندامت نہ ہونا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی سنت کا مذاق اڑاتا ہے اس کی قبر کھود کر دیکھو گے اس کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہوگا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو میں نے سیدھے راستے پر رکھنا ہے۔ ایک بندے کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعائیں مانگتا رہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ ہر وہ کوشش کرتا رہے جو سیدھے راستے پر باقی رکھنے کا سبب اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان راستوں پر چلے گا میں اس کو سیدھے راستے پر رکھوں گا۔ ہر وہ کوشش کرتا رہے، وہ دعائیں مانگتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی وجہ سے سب سے بڑی دعا اللہ پاک نے سکھائی ہے جو ہر رکعت کے اندر مانگی جاتی ہے، اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں باقی رکھ۔